مطلب بڑا واضح ہے، یہ وہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، نبی علیہ السلام جب میت کو دفن کرتے تھے تو مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، وفیہا نعیدکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، یعنی اب یہ قبر میں دفن ہو رہا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، میت کے اوپر، مردے کے اوپر، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ اور جس طرح حدیث دوسری میں آتا ہے کہ کلو ابن آدم یاکلہ التراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھا جاتی ہے الا عجن ذنب، ریڑھ کی ہڈی کا ایک بہت ہی باریک ذرہ ہے وہ برباد نہیں ہوتا، باقی سارا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی زمین سے، اسی مٹی سے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، بنایا جائے گا، خلقاً جدید کہا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس زمینی گڑھے کے اندر، قبر کے اندر روح واپس نہیں آتی ہے قیامت سے پہلے۔ یہ جو عقیدہ پھیلا دیا گیا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، رد روح فی القبر کا عقیدہ، یہ احمد بن حنبل کے ذریعے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، پھر نیچے سارے جتنے بھی مسالک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، 2 منٹ کے لیے، دوسرے دن آتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں آتی ہے پھر ادھر ہی رہتی ہے، اور پھر مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ قرآن اس عقیدے کو شرک کی جڑ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، مردوں کے سننے کا عقیدہ یا حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، اس طرح کے جتنے عقیدے ہیں یہ شرک کی بنیاد ہیں۔ آج مزاروں کو پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، مرنے کے بعد انسان پکارتے ہیں ان کو، تو یہ پکار سب سے بڑی شرک کی نشانی ہے۔ تو قرآن کا یہ عقیدہ ہے، صحیح حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ان قبروں کے اندر زندگی نہیں ہوتی ہے، یہ اوپر برزخ کا معاملہ ہے، فرشتے روح نکال کے لے جاتے ہیں، سب اوپر برزخ کا معاملہ ہے، وہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جسم ملتا ہے، وہ صحیح معنوں میں برزخی قبر ہے جہاں عذاب یا راحت کا دور گزرتا ہے۔ اسی طرح تمام شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، اس زمین کے گڑھے کے اندر نہیں۔ اور انبیاء کو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، ان کا درجہ یقیناً انبیاء کا درجہ شہداء سے اوپر ہے۔ تو انبیاء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، برزخی جنتوں کے اندر۔ اور پھر قیامت کے دن ان جسموں کو، سب کے جسموں کو، سب انسانوں کے جسم جو زمین کے اوپر دفن کیے گئے تھے یا کہیں بھی چلے گئے، جہاں بھی ان کے ذرات ہیں، اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ان کو گٹھا کرے گا، دوبارہ جسموں کو بنایا جائے گا، اور ان کے اندر روحیں اوپر سے چھوڑی جائیں گی، نیچے اپنے اپنے جسموں کے اندر آئیں گی، اور یہ انسان میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ عقیدے کی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیونکہ آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ عقیدے کے اوپر ہوگا، یاد رکھیے، ایمان خالص پر ہوگا۔ جن کے عقیدے کے اندر شرک ثابت ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے، چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، عمرے بھی کرتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، جہاد بھی کرتے رہے ہوں، روزے بھی رکھتے رہے ہوں، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے رہے ہوں، ان کی شناختی کارڈ کے اوپر مسلم لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مسلم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی وہ آیت ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ جاتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ یہ آج مسلمان سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ شرک چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدلی کر دے، دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔